جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتبار نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بڑی کامیابی عقل مندوں کو نہیں ملتی، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے مت لگانا۔ لوگ تو امرود خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میٹھا ہے اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا، صرف طاقتور کے لیے ہی کھلتا ہے، غریب کے نصیب میں صرف چکر ہی آتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ اگر اذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ انور مقصود سے کسی نے پوچھا پاکستانی سیاستدانوں کو الیکشن میں کیسے چنا جائے؟ انور مقصود نے جواب دیا جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا، دیوار میں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ دوران سروس فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، غریب کہتا ہے کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ یا اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا، خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی خاوند کی تلاشی میں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی نے مرنا تھا۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن مجید ملزم کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے اور مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں کہیں برکت نہ اڑ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں۔